السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے احرام کے بارے میں پڑھا تھا، اور احرام کہتے ہیں حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے اپنے اوپر کچھ ضروری پابندیوں کو عائد کرنا، حلال اور مباح چیزوں کو حرام کرنا، حج کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور مجازاً اس مخصوص لباس کو بھی کہتے ہیں جو حج کا ارادہ کرتے وقت مرد حضرات پہنتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا کہ احرام حج کا ایک رکن ہے، اور اگر کوئی رکن ادا ہونے سے رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہوگی، کیا چیز رہ جائے تو حج نہیں ہوگا یا حج فاسد ہو جائے گا۔ اس میں اگر حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو جان بوجھ کر انسان اپنے لیے حلال کر لے، مثلا شوہر بیوی کا تعلق ہے تو احرام کی حالت میں اگر وہ ایسا کر لے تو اس سے اس کا حج فاسد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، احرام صرف مخصوص لباس پہننا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مخصوص لباس پہنے بغیر میقات سے داخل ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ مخصوص لباس نہیں تو پھر وہ دوسرا بھی پہن سکتا ہے، یہ صرف اس کا ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف لباس پہننا احرام نہیں، صرف ظاہری طور پر ایک خاص حلیے میں نظر آنا احرام پہننا نہیں، کیونکہ بعض اوقات نیت کے بغیر لوگ گھر سے ہی احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محرم ہو گئے۔ محرم صرف اس وقت ہوں گے جب وہ میقات پر پہنچ کر نیت کر کے تلبیہ پکاریں گے، تو وہ ایک طرح سے احرام میں داخل ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص میقات کراس کر لیتا اور نیت ہی نہیں کرتا اور ایسے ہی سیر و تفریح کر کے مکہ میں اور عرفہ میں اور منی میں گھوم پھر کے آ جاتا ہے، یا ان خاص دنوں میں نہیں جاتا جن میں جانا چاہیے، تو بھی حج نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ حج سے پہلے یا حج کے بعد میں جب وہاں پر رکتے ہیں تو ان علاقوں میں پکنک کے لیے بھی جاتے ہیں، کیونکہ بہت وسیع علاقے ہیں اور اس میں ہر طرح کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں، تو مکہ کے لوگ وہاں عام دنوں میں پکنک مناتے ہیں۔ اب اگر کوئی اور شخص اسی قسم کا وہاں پر جا کر سیر و تفریح کر کے آ جائے، چاہے وہ کہے کہ میں حج کی نیت سے جا رہا ہوں، تو وہ نیت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حج کس چیز کا نام ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال مخصوص طریقے پر۔ تو احرام اسی طرح ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہم نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بھی پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کس چیز کی؟ نماز میں داخل ہونے کی۔ اب جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تحریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے احرام کا مطلب ہے، احرام میں بھی کچھ چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے، اور تحریمہ یعنی اس تکبیر کے بعد بھی کچھ چیزوں کو حرام کر لیا جاتا ہے۔ نماز میں کیا حرام ہے؟ بات چیت کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اور اس قسم کے کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ جب ہم تکبیر تحریمہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص فیز میں داخل ہو گئے۔ بہن ہی اسی طرح حاجی کا بھی احساس اس پہ طاری ہو جاتا ہے کہ جب وہ تلبیہ پکار لیتا ہے یا نیت کر لیتا ہے تو ایک طرح سے وہ عبادت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں اس نے اپنے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام کیا ہوتا ہے، جس میں تربیت کا پہلو کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حلال کو حرام کر لیا ہے تو اسی رب کے حکم سے پھر حرام کو بھی حلال مت کرو۔ اللہ کی اطاعت ہر موقع پر، ہر وقت میں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے، یہ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مقرر میقات زمانی آتی ہے تو اس وقت آپ کھانا پینا بند کر دیتے اور روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے نیت نہ کی ہو تو کیا آپ کا روزہ ہو جاتا ہے؟ سارا دن آپ بھوکے رہیں، یا آدھے دن کے بعد نیت کر لیں اور آدھا دن کچھ کھا پی لیں؟ نہیں، چونکہ ایک ریچول ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص وقت میں آپ اپنے اوپر
اللہ کا حلال رزق حرام کر لیتے ہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت پر اس کو حلال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کھانا پینا کیا ایک مباح امر ہے، لیکن روزے کی حالت میں کیا ہے، ممنوع ہے، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح شوہر بیوی کا تعلق ایک مباح امر ہے، لیکن احرام کی حالت میں ممنوع امر ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو حج گیا آپ کا، واضح ہو گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے احرام اور پھر ہوتا ہے تحلل۔ تحلل ہوتا ہے احرام سے باہر آنا، اس کے 2 سٹیپ ہوتے ہیں۔ کچھ مناسک ادا کرنے کے بعد انسان کے اوپر باقی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، مثلا وہ چادریں اتر جاتی ہیں، کپڑا پہن سکتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن بیوی حلال نہیں ہوتی۔ یہ جب تک طواف افاضہ نہیں کر لے گا تو بیوی حلال نہیں ہوگی۔ تحلل ثانی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس میں بھی درجے، اگر شکار کر لیا، مثلا شکار بھی منع ہے احرام میں، لیکن اگر کوئی شخص شکار کر جائے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کرے گا، اس کا کفارہ دے گا۔ قرآن مجید میں اس کا کفارہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ المائدہ 95۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کے ایسا کرے تو اس کا بدلہ اسی قسم کے جانور کے ذریعے ہوگا، مثل ما قتل من النعم، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 صاحب عدل کریں گے۔ یہ قربانی کعبہ تک پہنچائی جائے گی، کیونکہ دم جو ہے وہ گھر میں نہیں دے سکتے آپ۔ یا اس کا کفارہ کیا ہے، مساکین کو کھانا کھلانا، 6 مسکینوں کے کھانے کی بات۔ او عدل ذلک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا، لیذوق وبال امری، تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو احرام کی جس پابندی سے حج فاسد ہو جاتا ہے یا حج ہوتا ہی نہیں، وہ ہے نیت، ٹھیک ہے۔ نیت ہی نہیں کی تو چاہے کپڑے بھی پہنے رکھے، کچھ بھی کر لے، یا حج کے مہینوں میں نیت نہیں کی، یا پھر اس نیت کے بعد اس حالت میں مخصوص عمل نہیں کیے تو حج فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں پارشلی کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں تو اس کا کفارہ الگ الگ بتا دیا گیا، ہر پابندی کا الگ سے۔ اب حج کی نیت کیسے کی جائے گی؟ حج تمتع کا ارادہ کرنے والے میقات سے لبیک عمرۃ کہہ کر صرف عمرہ کی نیت کریں۔ حج تمتع کی نیت کیسے ہوگی؟ میقات سے صرف عمرہ کی نیت ہوگی، لیکن یہ حج کے مہینوں میں ہوگا۔ سفر حج کے مہینوں میں ہوگا، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں، لیکن میقات سے صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ حج کی نیت سے احرام 8 ذی الحج کو پہنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے لبیک عمرۃ و حجن، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا حج قران تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج قران میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کا احرام باندھا جائے گا، کیونکہ اس میں عمرہ کر کے احرام کھولتے نہیں، ایک ہی احرام سے باقی ریچولز بھی ادا کیے جاتے ہیں، واضح یا نہیں؟ اور حج افراد والے تو نیت کب کریں گے؟ حج جب شروع ہوگا، اور صرف حج ہی کی نیت کریں گے۔ حیض میں ہونے کے باوجود خواتین میقات سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں گی، پاک ہیں یا نہیں، لیکن میقات پر ہی نیت کرنا ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت امیس نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینے کا حکم دیں۔ احرام حیض اور نفاس دونوں حالتوں میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی باندھا جا سکتا ہے، اور وہ میقات سے ہی باندھنا ہوگا، ٹھیک۔ تو میقات 2 طرح کی ہوتی ہے، میقات مکانی اور میقات زمانی۔ میقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپوائنٹڈ پلیس یا اپوائنٹڈ ٹائم۔ بعض لوگ ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، اللہم انی ارید الحج او العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ یہ الفاظ مسنون نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ لبیک عمرتن و حجن یا پھر لبیک عمرتن، اور یہ الفاظ بلند آواز سے دہرائے جائیں گے، واضح یعنی پروناؤنس کیے جائیں گے. اسی لیے جب ایک شخص نے حج بدل کی نیت اپنے بھائی کی طرف سے کی تو آپ نے اس کو اس سے روکا. جو ہی نیت ہوگی اس کے فوراً بعد تلبیہ پکارا جائے گا. تلبیہ کہتے ہیں لبیک پکارنا، لبیک کہنا. سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک سب پتھر، درخت اور اینٹ، ہر چیز اس کے ساتھ لبیک پکارتی ہے. ہمیں سنائی نہیں دیتی لیکن اس وقت ان کی تسبیح لبیک ہوتی. کتنی فضیلت کی بات ہے کہ سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. زمین و آسمان تو ویسے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کچھ محسوس کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا؟ پھر نہ آپ مسکرائے، نہ آپ نے کوئی دلچسپی ظاہر کی، نہ آپ کو کوئی خوشی ہوئی. جی، جب حاجی یا معتمر تلبیہ پکارتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں، اس پر لبیک پکارتے ہوئے جب چلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں. یعنی اس کے دائیں اور بائیں زمین کی انتہا تک سب چیزیں ساتھ پکاری ہوتی. فیلنگز ایک دم چینج ہو جاتی. متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے آپ. جب یہ تلبیہ پکارا جاتا ہے نا تو مجھے اڑتے جہاز اور دوڑتی گاڑیاں اور ان پہ بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں. ہر ایک کا امیجنیشن ہوتا ہے نا، تو ایک دم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فلائی کر رہی ہیں چیزیں نا، بھاگ رہے ہیں. اللہ میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں. السلام علیکم. جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے، پہاڑ اور سب تسبیح کرتے تھے. تو ایسے انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کو بھی موقع ملے گا تو ہم لوگ جب لبیک پکاریں گے تو ہمارے ساتھ فرشتے اللہ کرے کہ پکاریں، کیونکہ بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں لیکن باتیں کرتے رہتے ہیں، خوب تلبیہ نہیں پڑھتے. بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تلبیہ پڑھیں. کبھی سو جاتے ہیں، کبھی اور دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اللہ کرے آپ لوگ یاد رکھیں اس کو. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ. تو توحید کا اقرار ہے بیسیکلی، جیسے کہتے ہیں نا زبان حال اور زبان قول سے. بالکل، کہ انسان عمل بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جا رہا ہوتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے بیٹھ کے لبیک کہتے رہے اور چلے بھی نہ، اور ایک یہ کہ وہ اٹھ کے جا بھی رہے ہوتے ہیں، دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پکار بھی رہے ہوتے ہیں. آپ امیجن کریں کسی شخص کو کہ وہ کہے میں آ رہا ہوں اور پھر آ بھی رہا ہو. دیکھیے چھوٹا بچہ جیسے ماں کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیار سے دوڑ رہا ہوتا ہے، محبت سے دوڑ رہا ہوتا ہے. یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا یہ شوق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ اطاعت کا سفر ہے. اور جب یہ احساس شامل ہو جاتا ہے نا کہ ہر چیز ساتھ ہے، تو آپ کا وہ جو لونلینس ہے نا اور یہ فیلنگ کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں. اکثر خواتین کو یہ شکوہ رہتا ہے نا، کوئی نہیں ہے ہمارا، ہم مسکین. تو جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کی. ایک اور حدیث ہے، ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل بالجنہ قال نعم. جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی جواب ملتا ہے. اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. سوال کیا گیا جنت کی، آپ نے فرمایا ہاں جنت کی. تو جو ہی حج کی نیت کر لیں لبیک حجن یا لبیک عمرتن اور سواری پہ سوار ہو جائیں تو تلبیہ شروع کر دیں. میں نے پہلا عمرہ جارڈن سے کیا تھا. جارڈن سے ہم لوگ آئے تھے جدہ جہاز پر. وہ واحد جہاز ایسا تھا جو راستہ بھر تلبیہ سے گونجتا رہا. افسوس یہ کہ وہ سین مجھے دوبارہ نہیں کبھی ملا پاکستان سے جاتے ہوئے. اور وہ میرا پہلا عمرہ تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے ہمیشہ یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جب پاکستان سے جانے کا موقع ملا تو جس بھی جہاز میں گئے، چاہے سعودی ایئر لائن میں، چاہے پی آئی اے میں، چاہے ایمریٹس میں، کوئی تلبیہ پکارتا ہوا نہیں سنائی دیا. شاید پتہ ہی نہیں ہوتا یا کوئی کہتا ہی نہیں. کیونکہ تلبیہ بلند آواز سے پکارنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کے دل میں ذکر کر لیں. یہ وہ پکار ہے جو اونچی آواز میں ہونی چاہیے. اس لیے اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں. اور جب سارے مل کے پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری تھکن اور کچھ چھوڑنے کی اداسی اور کہیں جانے کی پریشانی، کیونکہ ہر سفر پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ کیا سمیٹوں، کیا رکھوں، کیا لے جاؤں، پھر پیکنگ، پھر
لمبی قطاریں خصوصاً حج کے لیے جب آپ جاتے ہیں اور پھر جہاز میں بیٹھتے ہیں، اور لیکن جب تلبیہ پکارا جاتا ہے تو ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ ثانوی ہوگی، سیکنڈری ہوگی، کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. جس بڑے کام کے لیے میں جا رہا ہوں، کسی اور سفر میں تلبیہ وہاں کچھ نہیں پکارا. یہ واحد سفر ہے جو اتنا لائیولی سفر ہے، مگر ہم اس کا حق نہیں دیتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، اور جب وہ ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا. یعنی جو ہی اونٹنی اٹھی تلبیہ شروع ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی، لیکن ذوالحلیفہ میں 2. کیوں؟ قصر. پھر آپ نے رات وہیں گزاری. صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکاری. صحیح بخاری. اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے بس چپ ہو جائے بندہ، اسے مسلسل پکارتے رہنا چاہیے. پھر یہ کہ تلبیہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تکبیر سے کرنا. انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی. پھر آپ ظہر کے بعد اپنی سواری پہ سوار ہوئے. جب وہ آپ کو لے کر مقام بیدا میں سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تکبیر پڑھی. یعنی پہلے یہ پڑھا اور پھر اس کے بعد آگے تلبیہ. جابر کہتے ہیں احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ آواز بلند کی، یعنی تلبیہ پڑھا. تلبیہ کیا ہے؟ توحید کا میسج ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایک بار یہ الفاظ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ. یعنی جب نیت کی تو یہ الفاظ بھی پڑھے تلبیہ کے ساتھ، اور یہ صرف ایک بار پڑھے. اے اللہ اس حج کو ایسا بنا دے کہ اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو. لا ریاء فیہ ولا سمعہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ریا کہتے ہیں دکھانے کو، کوئی کام کرتے ہوئے دکھانا، اور سمعہ جب ہو چکے تو اس کے بعد اس کی شہرت کرنا. ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل حج کون سا ہے؟ ما افضل الحج؟ قال العج والثج. کون سا حج سب سے افضل ہے؟ فرمایا جس میں بلند آواز سے لبیک پکاری جائے اور قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اس میں قربانی بھی ہو. خلاد بن صاحب انصاری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ اور دوسرے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ تلبیہ کہنے میں اپنی آوازیں اونچی رکھیں. کس نے آ کے کس کو کہا؟ جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کس کو حکم دیں؟ صحابہ کو حکم دیں اور اپنے ساتھ والوں کو حکم دیں کہ تلبیہ میں آوازیں اونچی رکھیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ تلبیہ شاعر حج میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ شاعر حج میں سے ہے. جب مرد بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہے ہوں تو عورتیں بھی ساتھ بلند آواز میں شریک ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ احادیث عام ہیں، مردوں کی تخصیص نہیں ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے حج بیت اللہ کا جو بھی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کفر کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. سورۃ آل عمران کی اس آیت میں لوگوں کو حج کا حکم دیا جا رہا ہے. حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا، زیارت کرنا، ارادہ کرنا، اور اسلامی محاورے میں یا اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی مخصوص عبادت اور اس کے گھر کی مخصوص طریقے سے زیارت کو حج کہتے ہیں. حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے لہذا تم حج کرو.
ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اس کے بندہ ہونے کی شہادت دینا. نمبر 2 نماز پڑھنا. نمبر 3 بیت اللہ کا حج کرنا. نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا. اور نمبر 5 زکوٰۃ ادا کرنا. حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ نمبر 1 جن کے پاس مال ہو. نمبر 2 آزاد غلام پر فرض نہیں. نمبر 3 عاقل یعنی ناسمجھ پر یا مجنون پر فرض نہیں. نمبر 4 بالغ یعنی بچے پہ فرض نہیں. نمبر 5 مسلمان نان مسلمز پہ فرض نہیں. نمبر 6 صحت مند تندرست، کیونکہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ دوسروں پر ایک بوجھ ہے تو ایسا شخص معذور ہے. نمبر 7 پرامن راستہ، اگر جان کو خطرہ ہو راستے میں تو ایسی صورت میں من استطاع الیہ سبیلا میں پھر یہ چیز نہیں آتی، کیونکہ اس راستے کی استطاعت ہونا ضروری ہے، یعنی راستے کا پرامن ہونا بھی. نمبر 8 حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. مثلا آج بھی دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ہر شخص حج کے لیے نہیں جا سکتا، ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے، چند افراد جا سکتے ہیں. تو ایک شخص نے اگر ارادہ کیا، نیت کی، اپلائی بھی کر لیا، لیکن موقع نہیں ملا، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی، تو بلا وجہ غلط طریقے اختیار کر کے جھوٹ بول کر یا چوری چھپے ایسا کام کرنا پھر درست نہیں. پھر اسی طرح عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ حالت عدت میں نہ ہو، یعنی مثلاً شوہر فوت ہو گیا، اگر کسی نے حج کا ارادہ کیا لیکن اسی دوران شوہر فوت ہو گیا تو وہ اب عدت کے دوران حج نہیں کرے گی، عدت کی تکمیل کے بعد حج ہوگا. جہاں حج ایک فرض عبادت ہے صاحب استطاعت پر، وہاں اس کے ادا کرنے والے کے لیے بہت اجر و ثواب بھی ہے، بہت فضیلت بھی ہے. حج سے دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جہاں حج کا حکم دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کو حج کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں، وہاں پر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، چاہیے کہ لوگ آ کر ان فائدوں کو دیکھیں، ان فائدوں کا مشاہدہ کریں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں. گویا حج میں بہت سے فائدے بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ای العمل افضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ. قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ. قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے پیارا ہے، یا اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا حج مقبول. عربی میں لفظ ہے حج مبرور، اور اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ حج جو قبول ہو جائے، جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا، نہ گناہ کا کام کیا، تو وہ شخص واپس اس طرح لوٹے گا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. یعنی حاجی جب حج کر کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور اس کا حج گناہوں سے اور برے کاموں سے پاک ہوتا ہے اور اس نے حج کے تقاضے پورے کیے ہوتے ہیں، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہو. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ. حج ان تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ان تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے جو پہلے سے سرزد ہو گئے ہوں. حج کو کمزوروں کا جہاد بھی کہا گیا، یعنی حج کرنے سے جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے. آپ نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ. بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں.
یعنی انسان جب اس سفر پر نکلتا ہے اور صحیح طور پر حج ادا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں کو ملاؤ، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں. تو گویا دنیاوی اعتبار سے حج اور عمرہ انسان کی غربت اور افلاس تنگ دستی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی انسان وہاں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اس سے انسان کی دنیا کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہاں کی دعاؤں میں صرف دنیا نہیں مانگنی، آخرت بھی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، یعنی حج پر جا کر کہتے ہیں، کیونکہ یہ آیت حج کے کانٹیکسٹ میں ہی نازل ہوئی کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ، دونوں کا ثواب. حج کے راستے میں انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا الگ طور پر ثواب ملتا ہے. یعنی حج بذات خود ایک عبادت ہے، لیکن اس راستے میں انسان جو بھی محنت مشقت اٹھاتا ہے، جو بھی مال خرچ کرتا ہے، اس کا مزید ثواب ملتا ہے. اس لیے اس راستے میں جو پیسہ آپ کو لگانا پڑے، جو وقت آپ کو لگانا ہو، جو بھی قربانی آپ کو کرنا ہو، اس کو خوشی سے کیجیے، کیونکہ ہر ایک چیز کا الگ الگ اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النفقۃ فی سبیل اللہ الدرہم ب700، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے ایک درہم 700 کے برابر ہو. یعنی انسان اپنا مال جب خرچ کرتا ہے، مثلا کسی غریب کو دیتا ہے، کسی فقیر مسکین کو دیتا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہوتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی انسان اپنی روزمرہ زندگی میں جو بھی خرچ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ مال جو انسان اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات کو اور جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. کسی غریب اور فقیر کو دیتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. لیکن وہ مال جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس میں ایک ایک روپیہ کا ثواب اور اجر 700 گنا کے برابر ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے سے مراد نیکی کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، خواہ عبادت کے لیے ہو یا پھر دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے ہو. تو اس کا اجر و ثواب، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اسے اگر اگایا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں پھر 100 دانے ہوں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. تو گویا آپ زاد راہ کے طور پر جو کچھ بھی مال خرچ کریں گے، خواہ اس سے ٹکٹ خریدیں یا اس سے وہاں کی رہائش کا کرایہ دیں یا پھر کھانے پینے میں خرچ کریں، کوئی پیسہ بھی جو اس راستے میں خرچ ہوگا اس میں سے ایک ایک روپیہ، ایک ایک ریال 700 کے برابر اجر و ثواب پائے گا، شرط یہ کہ وہ جائز اور حلال جگہ پر خرچ ہو اور اچھی نیت کے ساتھ خرچ ہو، دل کی خوشی کے ساتھ خرچ ہو، اور اس کو خرچ کرنے کے بعد انسان اپنے دل میں کوئی افسوس اور دکھ نہ لائے اور ایسی حسرتیں نہ لائے کہ اس سے تو میں اتنے پیسے میرے حج پہ لگ گئے، اس سے تو میں ایک گاڑی خرید سکتا تھا یا فلاں پلاٹ خرید لیتا یا فلاں اور فلاں کام کر لیتا. ایسی کوئی سوچ دل میں نہیں آنی چاہیے. یعنی دل کی خوشی سے، محبت سے
اور اجر اور ثواب پانے کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو تکلیف بھی اس راستے میں اٹھانی پڑے، حتیٰ کہ جب درخواستیں جمع ہوتی ہیں اور درخواست جمع ہونے کے بعد انتظار کی جو تکلیف اور انتظار کی جو مشقت ہے، یا پھر ایئرپورٹ پر جا کر انتظار کی، کیونکہ بعض اوقات حج فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات رش بہت ہوتا ہے، سیٹ چانس پر ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جا سکے گا یا نہیں، تو وہ ایک کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے جو ایک ذہنی ٹارچر بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح سفر کی طوالت، پھر سفر میں پیش آنے والے کوئی بھی ناخوشگوار واقعات، کسی بھی انسان کا ناخوشگوار رویہ یا کسی بھی شخص کی طرف سے، مثلاً وہ حج کا عملہ ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹ کا عملہ ہو سکتا ہے، یا پھر آگے راستے میں طرح طرح کی ناخوشگوار باتیں ہو سکتی ہیں جو ہماری مرضی، روٹین، خواہشات کے خلاف ہوں. ان میں سے کسی کا بھی ذکر ایسے انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اجر و ثواب ضائع ہو. ان سب چیزوں کو بھی خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے. اور جہاں بھی پریشانی ہو تو بجائے اس کے کہ کوئی واویلا کیا جائے یا کسی قسم کی شکایت کی جائے یا بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا جائے، فوراً یہ سوچا جائے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس راستے کے لیے چنا. یاد رکھیے کتنے ہی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل تڑپتے ہیں وہاں جانے کو، لیکن ان کے پاس جانے کے لیے وسائل نہیں، صحت نہیں، مصروفیات اور مشغولیات ایسی ہیں کہ موقع نہیں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے لیے چن لیا تو اس پر سوائے شکر کے اور کوئی بھی شکوہ زبان پر نہیں آنا چاہیے. ہر موقع پر ایک مثبت سوچ ساتھ رہنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، ان لکی من الاجر علی قدر نصبکی و نفقتکی، یعنی اس راستے میں جتنی تم کو تکلیف ہوگی اور جتنا تم خرچ کرو گی اتنا ہی ثواب تم کو ملے گا. تو گویا ان تکلیفوں پر بے چین نہیں ہونا، یعنی جان بوجھ کے تو خود کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ عبادت ہی نہ کر سکے انسان، لیکن عبادت کے اس سفر میں جو بھی کوئی مشقت ہو، تکلیف ہو، اس پر اجر ہی اجر ہے. پھر اسی طرح حج کے لیے ارادہ کرتے ہوئے انسان کو اپنا حلال اور پاک اور صاف مال لے کر نکلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی پاک اور صاف مال کو لے کر نکلتا ہے، رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، لبیک و سعدیک، تیرا توشہ حلال، تیرا خرچ حلال، تیرا حج مقبول ہے اور گناہوں سے پاک ہو گیا، کچھ گناہ نہیں. اور جب حاجی حرام مال لے کر نکلتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا توشہ حرام، تیرا خرچ حرام، تیرا حج سراسر گناہ، تیرا حج قبول نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. اس لیے کسی کا حق مار کے حج کے لیے نکلنا، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے یا حرام کمائی کے ذریعے اور دوسروں کا حق نہ دے کر نکلنا یا دوسروں کو ناراض کر کے نکلنا، یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جس سے حج کو نقصان پہنچتا ہے. جہاں حج کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی مصروفیات کو بہانہ بنا کر حج کو ٹالتے چلے جانا، یا حج کے راستے میں پیش آنے والی مشقتوں سے گھبرا کر یا اس راستے میں پیسے کے خرچ ہونے کے ڈر سے اس راستے کی طرف نہ نکلنا، اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت وعید بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم تحبسه حاجت ظاہرۃ او مرض حابس او منع من سلطان جائر ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا او نصرانیا. جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے ضروری کام، بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ بھی نہیں، تو وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جس نے کفر کیا، انکار کیا، یعنی حج فرض ہے، موقع ہے، مال ہے، لیکن صرف سستی ہے، تو پھر یہ دراصل اللہ کے حکم کا انکار ہے. ایسے لوگوں سے اللہ بیزار ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
جس شخص کے پاس حج بیت اللہ تک جانے کا زاد راہ اور سواری ہے، یعنی ٹکٹ کے پیسے ہیں اور وہاں کھانے پینے کا بھی کام چل سکتا ہے، اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اللہ کو ایسے شخص کی پھر کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا شخص اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا بھی ہے تو اس کا یہ اقرار جھوٹا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر یا اللہ تعالیٰ کے بلانے پر حاضر نہیں ہو رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا تو نہیں ہوتا کہ ارادہ نہ ہو، ارادہ ہوتا ہے، لیکن انسان سوچتا اچھا پھر اگلے سال سے، پھر کبھی صحیح نہیں۔ جب ارادہ ہو، موقع میسر ہو تو پھر دیر نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں، وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، یعنی اتنی سخت بات فرمائی گئی اس سلسلے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کب شروع ہوا، یعنی حج کی ابتدا کہاں سے ہوئی، حج کا آغاز کہاں سے ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے لوگ مکہ جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے ہوئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے، پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا جو پوری زمین پر پھیل گیا تو اس موقع پر بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی، پھر ایک عرصہ دراز تک وہ عمارت وہاں باقی نہ رہی، ایک طرح سے اس کے آثار بھی ختم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی کہ خانہ کعبہ کہاں تعمیر ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کیا۔ اس گھر کی تعمیر کرنے کی غرض کیا تھی؟ فرمایا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی دنیا کے مرکز میں یہ گھر دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلیل ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں آنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب مل کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکٹھے ہو کر صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا سبق سیکھیں بھی اور دنیا میں عام بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وہاں پر لے گئے، جبکہ وہاں کوئی آبادی نہ تھی، یعنی مکہ کی بے آب و گیا کہ کوئی پانی نہیں، کوئی سبزہ نہیں۔ اس وادی میں وہاں لے جا کر انہوں نے ان کو بسایا، وہ وہاں پر بڑے ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے ساتھ مل کر اس گھر کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور وہ دعائیں کیا تھی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، یعنی ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ گویا وہ گھر فرما برداری اور اطاعت کا سمبل ہے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی یا ہماری نسل میں سے ایک مسلمان امت اٹھا، یعنی ہم بھی تیرے فرما بردار ہیں، اور یہاں ایک ایسی امت پیدا کر کہ جو تیری ہی فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا،
اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا یا عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، اور ہم پر مہربان ہو جا۔ تو گویا یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں تھیں، اس گھر کو تعمیر کرتے ہوئے قبولیت کی دعا، اطاعت اور فرما برداری کی دعا کہ اس کی اللہ توفیق دے، پھر آئندہ ایک مسلمان امت پیدا ہونے کی دعا، اور حج کے طور طریقے سکھائے جانے کی دعا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول کو بھیج، ایک رسول اٹھا، منہم انہی میں سے، یعنی اس علاقے میں ایک رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں کو یعنی اس امت مسلمہ کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ گھر تعمیر ہوا تھا تو اس کی تعمیر کا مقصد صرف یہاں پر حج کرنا ہی نہیں تھا یا لوگوں کا اکٹھا ہونا ہی نہیں تھا، یہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے تعمیر ہوا تھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ دنیا میں ایک ایسی امت اٹھے، ایک ایسی قوم آئے کہ جو تمام انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اس امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک نبی آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث فرمایا۔ آپ نے آ کر اپنی قوم کو قرآن کی تعلیم دی، کتاب کی آیات پڑھ کر سنائی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور ان کا تزکیہ کیا۔ تو وہ گھر ہمیں ان سارے مقاصد کی تجدید کا سبق بھی دیتا ہے۔ وہاں جا کر صرف طواف، نماز اور ذکر اذکار ہی نہیں کرنا، ان مقاصد کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ وہ امت مسلمہ جو وہاں پر اکٹھی ہے، کیا ان کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ کیا آج ہم کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ اور تلاوت کی صفات سے آراستہ ہیں جو ورثہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، یعنی تیری خاطر ہجرت کی۔ اس ویران جگہ پر میں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا ایک مقصد کے لیے۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید مقاصد واضح کیے کہ اللہ یہاں تیری ہی عبادت ہو، میری یہ نسل نماز پڑھنے والی ہو، اور پھر چونکہ یہ ایک ویرانہ ہے، ایسا نہ ہو یہ دنیا سے کٹ جائے، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا۔ اور اگرچہ یہ جگہ کچھ نہیں اگاتی، لیکن یہاں تو ہر طرح کے پھلوں کا رزق ان کو مہیا کرنا، کیونکہ کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بہترین رزق جو ہے، ان میں بہترین رزق جو ہے وہ پھل ہوتے ہیں۔ تو اس بہترین رزق کی دعا بھی مانگی۔ تو گویا دین کے ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی اپنی اولاد کے لیے طلب کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارا جائے۔ آپ نے جب وہ گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس بے آباد ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا، بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچائی گئی۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ تمام روحیں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی تھی، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ تو جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی
اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں لبیک کہی. حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان کا جواب ہے. یعنی اس وقت جن لوگوں نے جواب میں کہا تھا لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو ان لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اس لیے حج کا سفر خاص طور پر اللہ تعالی کی ایک بہترین رحمت اور عنایت اور نوازش ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی. اس لیے حج کا سفر شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کسی بھی موقع پر دل میں کوئی تکبر، نفس کی پاکیزگی اور پائٹی کا خیال نہ آئے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نیک ہیں. نہیں، اصل عزت تو اس کی ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول کر لیا جائے اور جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران اور نمبر 3 حج تمتع. حج افراد میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے. افراد کا لفظ فرد سے ہے، یعنی صرف حج. عام طور پر سعودی عرب میں رہنے والے بہت سے لوگ ڈائریکٹ آ کر حج کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں سال میں کئی دفعہ الگ سے عمرہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. حج قران، اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے. اور تیسرا ہے حج تمتع، اس میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے. پھر ایام حج میں اپنی رہائش سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے. عموماً یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے علاقے یا ملک سے روانہ ہوا جائے، پہلے عمرہ کیا جائے اور 8 ذوالحج سے پھر دوبارہ احرام پہنا جائے اور حج کے مناسک ادا کیے جائیں. حج تمتع کا احرام باندھنا افضل ہے. اب چونکہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ ذیقعد کے شروع میں جاتے ہیں اور پورا مہینہ ذیقعد کا فلائٹس جاتی رہتی ہیں. کچھ لوگ ذوالحج کے شروع میں بھی پہنچتے ہیں، اس میں پہلی ذوالحج کو یا دوسری ذوالحج کو. ایسے لوگ عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں. یعنی آپ جب گھر سے نکلیں گے تو حج کی نیت کریں گے، لیکن کون سے حج کی؟ حج تمتع کی. اور اس میں پہلے آپ عمرہ کریں گے اور عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے. اب پہلے میں عمرے کی کچھ باتیں کروں گی، پھر اس کے بعد حج کے مناسک پر آؤں گی. یاد رکھیے کہ عمرہ ہو یا حج، یہ سفر دنیا کے تمام سفروں سے مختلف ہے. باقی سفر ہم بعض اوقات تجارت کی نیت سے کرتے ہیں یا کسی کی ملاقات کی نیت سے یا کسی شادی بیاہ میں شرکت کے لیے، تو عموماً دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں. لیکن حج کا سفر سراسر عبادت کا سفر ہے اور دنیا کے ہر سفر سے مختلف سفر ہے. اس لیے اس سفر پر جانے سے پہلے صرف جذبہ اور شوق ہی کافی نہیں، بلکہ جس کام کے لیے یہ سفر ہو رہا ہے اس کے بارے میں صحیح طور پر علم ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر صحیح علم نہیں عمرہ کرنے کے بارے میں یا حج کرنے کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ساری مشقتیں اٹھا کر بھی مطلوبہ ثواب اور فائدہ حاصل نہ کر سکیں، جو کہ حج کا ثواب اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. تو سب سے پہلی چیز آتی ہے اس کی تیاری، یعنی سفر شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری. اور یہ تیاری ذہنی طور پر بھی ہوگی، روحانی اور جذباتی طور پر بھی ہوگی اور عملی طور پر بھی ہوگی. کچھ چیزیں صرف آپ کی سوچ سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں. جہاں تک سوچ کا تعلق ہے تو جو ہی ارادہ بنے ذہن میں بار بار یہ بات دہرائیں کہ میرا یہ سفر اللہ کے لیے ہے، میں اس کی جزا اللہ سے چاہتی ہوں، میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میرا وہاں جانے کا مقصد اور کچھ نہیں، نہ کوئی تعریف چاہنا ہے، نہ ہی کسی کو خوش کرنا ہے یا امپریس کرنا ہے، نہ ہی نیک اور شریف کہلانا ہے، مجھے تو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یعنی جو ہی ارادہ ہو تو یہ ارادہ ایک اچھی سوچ میں بدل جائے، اچھی نیت میں بدل جائے. اور اچھی نیت کے لیے بار بار اپنے دل میں ایسی باتیں دہرانا اور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خود کو خود سکھانے کی بہت ضرورت رہتی ہے. جو ہی خیال آئے تو فوراً خیال اس میں بدل جائے بس اللہ کے لیے، اور زبان سے بھی زیر لب دہراتے رہیں صرف اللہ کے لیے.
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے حج بیت اللہ کا۔ عملی طور پر جو تیاری کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ضروری کاغذات، پاسپورٹ، ٹکٹ، رہائش کی کنفرمیشن، معلم کا پتہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ساتھ رکھ لیں۔ اس کی بہت سی معلومات عموماً حاجی کیمپس میں یا ان کاغذات میں آپ کو ملتی ہیں جو حج کے موقع پر آپ بھر کے دیتے ہیں، یا حج کی درخواست دیتے وقت، یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسی بہت سی تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں۔ لیکن عموماً چند چیزیں یاد دہانی کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سفر کے لیے زاد راہ لے لو اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ گویا جب جانے لگو تو ضرورت کی اشیاء ساتھ لو، مثلا اپنا لباس، اپنے جوتے اور دیگر چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی لو۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ دل کے ایک خاص احساس کا نام ہے، دل کے جذبات کا نام ہے جو اللہ کے لیے خالص ہوں، دل میں اللہ کی محبت اور بس اللہ ہی کا خوف ہو، دل شکرانے سے لبریز ہو، اور خوف کس بات کا ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جہاں تک مادی اشیاء کی ضرورت کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک چھوٹی ڈائری اور پین اپنے ساتھ رکھیں جس میں اپنے مشاہدات اور تجربات نوٹ کریں۔ جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں کہ آپ وہاں جا کر ایسا اور ایسا کریں گے، یا جو وعدے اللہ سے آپ دل میں باندھ رہے ہیں یا جو اب تک باندھتے رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات حج کا بہت شوق ہوتا ہے، جانے کا موقع نہیں ہوتا تو ہم کئی ایک منتیں مانتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ مجھے حج پہ لے جائے تو میں وہاں پہنچ کر اتنے نفل پڑھوں گی، یا اتنے طواف کروں گی، یا اتنا صدقہ خیرات کروں گی، یا ایسا اور ایسا کام کروں گی۔ وہ تمام چیزیں اب آپ نوٹ کر لیجئے اس چھوٹی ڈائری میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں سے ہو کر واپس آ جائیں اور پھر آپ کو یاد ہے اوہ میں نے تو یہ نیت کی تھی اور یہ منت مانی تھی اور وہ تو میں بھول ہی گئی۔ ان کو اب بھولنا نہیں، لکھ لینا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، جن خاص باتوں کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی لکھتے جائیں۔ یعنی جو ہی تیاری شروع ہو تو ایک خاص نوٹ بک اور پین ایک طرف رکھ لیں، بیگ میں رکھ لیں، کہیں گھر پہ رکھ لیں، چلتے پھرتے گھر کا کام کاج کرتے دل میں جو خیال آئے کہ یہ دعا مانگوں گی میں وہاں جا کر، ایسا ایسا کروں گی، وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو وہ جذبات کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں دماغ سے نکل جاتی ہیں، یا پھر اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، یا بعض ایسی مصروفیات وہاں پر ہو جاتی ہیں کہ انسان کو اپنی نیتیں، ارادے، شوق بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جو اس وقت آپ کی جذباتی کیفیت ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، تاکہ وہاں جب آپ کو فرصت ملے کھول کے اس کو دہرا لیں یا پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی چیز مس نہیں ہوگی۔ اسی طرح عزیز دوست رشتہ دار آپ کو کہتے رہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے فلاں چیز کی دعا کرنا، ان دعاؤں کو بھی لکھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً ہم کہہ دیتے ہیں ضرور انشاءاللہ کریں گے، اور یہ ضرور یہی چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھول جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے راستے پر نکلے ہیں، وعدہ خلافی تو نہیں جائز، وعدے پورے کرنے چاہیے۔ اس لیے جس کو بھی ہاں بولیں کہ ہاں آپ کے لیے دعا کریں گے، پھر وہ کرنی ہوگی۔ ان کو بھی یا تو انہی سے لکھوا لیں کہ آپ اپنی دعا خود لکھ دیں، یا پھر اپنے ہاتھ سے خود لکھ لیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی وہ عطا کر جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر عطا کر۔ اس کے علاوہ یہ کہ تیمم کی مٹی چھوٹی سی ڈبیا میں یا چھوٹے سے لاک ہونے والے پولیتھین کے بیگ میں بہت ہی چھوٹی مقدار میں ساتھ رکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات جہاز میں پانی ختم ہو جاتا ہے، وضو کا وقت آتا ہے، اور اگر پانی ہو بھی بعض اوقات اور سارے مثلا 300 مسافروں کا جہاز ہے اور سب وہاں واش روم میں جا کے وضو کرنے لگے تو آپ خود سوچیں کہ حال کیا ہوگا۔ اتنا پانی ہو نہیں سکتا، اور بعض اوقات لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ ایسے میں بسا اوقات نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے، خصوصاً فجر کا وقت، کیونکہ فجر کی نماز آپ ایک مخصوص وقت میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کو دوسری کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے تیمم کی تھوڑی سی مٹی ساتھ ہو تو انسان سہولت کے ساتھ جو ہی وقت ہوا فوراً
تیمم کر کے اگر نفل پڑھنا چاہتا ہے مثلاً یا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے ادا ہو جائے گی. بعض اوقات جہاز میں تاخیر ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی دوسری جگہ لینڈ کر جاتے ہیں، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں عبادت کے اس سفر میں کوئی نماز تاخیر سے نہ پڑھی جائے یا کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، محض اس وجہ سے یا اس بہانے سے کہ وضو کا موقع نہیں تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لے جانے والی چیزوں میں چھوٹا ایک الارم کلاک رکھ لیں. بعض اوقات آپ ایسے ہوٹل میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں تک آواز نہیں پہنچتی اذان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا، اور رواہ مسلم، اور اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو بلکہ اپنے لیے بھی کچھ باقی رکھو. اور دوسرا معنی جیسا کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ. ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو، لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو اذیت دو. اور اسی طرح ابتدا اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو، یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. اب یہاں پر بہترین صدقہ نمبر 1 اس شخص کا صدقہ جو دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرے، دے کے بھول جائے، لینے والے کو دکھ نہ دے. اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا؟ اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے؟ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں. قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اسے روکا گیا، سب کچھ دے ڈالنے سے روکا گیا ہے. کیوں؟ فَتَقْعُدَ ملومن محصورا، ورنہ تم خود عاجز، محتاج، درماندے، ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے. اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو. اب گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض ہے تو فرض کی ادائیگی پر اجر بھی زیادہ ہے. جب آپ باہر دینے لگے تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں. کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے ہیں اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں. ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی. اس وقت دین کے جغرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی. اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین ہی باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا. تو ایک بڑی ضرورت آ گئی سامنے. اور بعض اوقات میں بھی بھوکا، دوسرا بھی بھوکا، لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے. 2 ضرورتیں سامنے آ گئی تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ کس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہاں خرچ کیا جائے گا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے. کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت ہے یہ دین. آپ اپنے فرائض ادا کریں لیکن احسان جتا کے نہیں. اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پہ بھی احسان نہیں. بہت سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا. تم پہ اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں. ایون اپنی اولاد کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی، کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی، اس کو تو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا، لیکن اگر ماں محنت کر کے بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، صدقے کا بھی اور قرابت داری کے حق کا بھی. اصل چیز کیا ہے پھر اجر کے اضافے میں؟ اصل بنیاد کس چیز کی ہے؟ نیت کی. آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل پر خرچ کرے. ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، سب بیٹوں والی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ لفظ پڑھائیں گی. سب ساسیں جو اس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی. یہ قرض ہے آپ پر. آپ کو پتا ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ
بیٹا کرنا چاہتا ہے، ماں نہیں کرنے دیتی، کہتے سب کچھ بیوی کو ہی دے ڈالو گے، سب کچھ بچوں پہ خرچ کر ڈالو گے. ٹھیک ہے، اس میں اعتدال چاہیے، سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا. اگر مائیں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گھر میں خوشی ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے نقصان؟ جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی. مائیں یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتی ہیں، دیکھو بہن ہے تمہاری، اس کو بھی دینا ہے، یہ بھانجے ہیں، یہ بھتیجے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو دینا. نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے؟ بیوی کو بھی دینا. بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل مدر ان لا کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہیں سارے مال کی. دیکھیے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انحصار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جدھر تم چاہو دے دو. اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے، جو چاہو کرو. اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، اب ایک اور آزمائش، ہر نعمت آزمائش. اب اس پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے. پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ مثلا شوہر نے کچھ دیا، بہن کو نہیں دکھانا، چھپانا ہے، ساس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے. اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز چاہیے وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے. جو لے جاتا ہے لے جائے، میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. میں نے انشور کرایا ہوا ہے، کوئی نہیں لے جا سکتا میرا. جو میرے حصے میں وہ آئے گا، اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں، کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی، چاہے میں ٹکرے مار کے مروں، نہیں مل سکتا، لکھا ہی نہیں میری قسمت میں. تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پرواہی کی بھی ضرورت، تھوڑی نہیں بلکہ بہت، دلوں کی وسعت کی بھی ضرورت ہے. شوہر رازق نہیں ہوتے، رازق کون ہے؟ اللہ. اگر وہ ہمیں دینے کی بجائے ماں کو دے رہے ہیں، بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں، باہر کہیں دے رہے ہیں، تو اس پہ بہت جلنے کوڑنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا وہ آ جائے گا، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا. تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی. یاد رکھیے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ، دونوں طرف سے دل نہ بڑا کیا جائے، دونوں فرائض ادا کرنے میں نہ لگ جائے. اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی اجر بتایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے، بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس کو وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو وہ اپنے اس جانور پہ خرچ کرتا ہے جس کو پالا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور وہ دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اللہ کے راستے میں. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ پھر سب سے پہلے گھر والوں کی بات ہے. گھر والوں کو مطمئن کرو، کیونکہ جب انسان گھر والوں کو مطمئن کر دیتا ہے نا تو وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. جب وہ مددگار ہو جاتے ہیں تو ان سے بہتر مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا. آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر گھر کے اندر چخبخ ہے، گھر کے اندر کھینچا تانی ہے، تو آپ باہر کتنا بھی سکون کا وقت گزار کے آئیں، جب تک گھر میں سکون نہیں تو زندگی بیکار ہے. گھر میں سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے. آپ دینے والے بن جائیں، خدمت کرنے والے بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، دینے والے بن جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خوشیاں جو آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کو ملنے لگیں گی، آپ کی بے نیازی سے آپ کو ملنے لگیں گی، آپ کے اللہ پہ توکل اور بھروسے کی وجہ سے آپ کی طرف پلٹیں گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے افضل دینار گھر والوں پہ خرچ کرنا. آپ نے گھر والوں کو کھلا دیا، پلا دیا، ضرورت کی چیزیں دے دی، پوری کر دی، وہ مطمئن ہے. اب آپ نکلیے باہر جانے کے لیے سواری چاہیے، اور سواری اللہ کے دین کے لیے. آج کل کوئی دابہ یعنی کوئی جانور وغیرہ، جیسے گھوڑا گدھا تو نہیں ہوتا، لیکن گاڑیاں شاید گھوڑوں گدھوں سے بھی زیادہ خرچہ مانگتی ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد پیٹرول کی قیمت اوپر چلی جاتی. جب اوپر جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ میرا فلاں اور فلاں وزٹ، اس کا کیا بنے گا. پہلا خیال یہ نہیں آتا گھر کے کاموں کو کیا، پہلا یہ آتا اوہ اب تو شاید میں پڑھنے نہ جا سکوں، اب تو شاید میں فلاں جگہ درس پہ نہ جا سکوں، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا. اب یہ جو آپ صدقہ باہر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، وہ صدقہ اپنے ہی گاڑی میں کریں یا گاڑی کی مرمت. آپ کو پتا کہ گاڑی کی مرمت بھی پھر ہزاروں مانگتی ہے، اسی گاڑی پہ لگائیں. اگر آپ کو کسی اور کو دینے کی
نہیں بھی فرصت ملی تو جو گاڑی آپ اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں وہ پیٹرول کھائے یا موبائل یا پھر مرمت سی این جی وٹ ایور، وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، صدقہ ہے. گاڑی پر لگانا صدقہ ہے. اور اگر آپ صدقے کی نیت سے لگائیں گے کہ یا رب یہ سواری اللہ کے راستے میں مجھے دور دور لے جاتی ہے تو بہترین صدقہ ہے. اور پھر اور بھی اچھا اگر اس گاڑی پہ آپ کچھ اور لوگوں کو بھی سوار کر لیں یا کسی کو دے دیں استعمال کے لیے. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے تو اکیلے کہاں نکلیں گے؟ اکیلے تو نہیں نکل سکتے، ساتھ ہوں گے نا ساتھی. جب ساتھی ساتھ ہوں گے، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو سواری چاہیے، کسی کو کتاب چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. پہلے گھر والوں کو مطمئن کیا، پھر راستے کا انتظام کیا، پھر جہاں گئے وہاں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا. بہترین صدقہ. آپ کو حدیث یاد ہے جس میں آتا ہے کہ بندوں کی محبت اگر چاہیے تو کیا کرو؟ جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جائے. بندے تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب تک تم بندوں کے ہاتھ کی چیز کے پیچھے پڑے رہو گے محبت نہیں ملے گی ان سے. اور ونس وہ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں ان سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہوگا. ہم گھر والوں سے کھینچا تانی جب رکھتے ہیں تو نتیجتاً نہ وہ ہماری مانتے نہ ہم ان کی مانتے ہیں. تو گھروں کی کشمکش دور کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے مال اہم کردار ادا کرتا ہے. جو دینے والے نہیں ان کو دے کر سکھائیں. بعض لوگوں کو دینا آتا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، بچپن سے ہی بخل پہ ٹریننگ ہے. اور سب سے بڑی بات ہی نا کہ اگر ماں باپ صرف یہ چند حدیثیں بھی بچوں کو سکھا دیں، بچپن میں ہی ذہن میں ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر وہ دل اتنے تنگ نہیں رہیں گے. اور جب ماں باپ یہ سکھائیں کہ نہیں بس جمع کرو، اکٹھے کرو، بچاؤ، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنا آپ دیکھو، کیونکہ عموماً تو ٹریننگ اسی ڈھنگ پہ ہوتی ہے نا، تو پھر بڑے ہو کر عادت ہی نہیں ہوتی دینے کی. لہٰذا گھروں کے اندر ایک مسلسل جنگ کی کیفیت رہتی، رونا دھونا باقی رہتا ہے. عملی طور پر بچوں کے ہاتھ سے دلوانا شروع کریں، بہن بھائیوں کو دلوائیں، کیونکہ عام طور پر فقیر کو پھر بھی دے دیتے ہیں بچے، لیکن بہن بھائی کو چیز نہیں دیں گے. تو بہن بھائیوں میں شیئرنگ کی عادت ڈالیں، یہ چیز تمہارے لیے اور یہ چیز سب کے لیے. ہمارے والد جب کوئی چیز گھر میں لاتے تو بچوں سے کہتے سب کو تقسیم کرو، کوئی ڈرائی فروٹ ہو، کچھ بھی، تو کہتے اچھا آج فلاں تم ادھر آؤ، سب کو دو. اس سے دینے کی عادت پڑتی اور اپنوں کو دینے کی عادت پڑتی، ورنہ انسان اپنوں کو دینے میں بعض اوقات زیادہ بخیل ہوتا ہے. دسترخوان سے یہ ٹریننگ شروع کی جائے. ہمارے والد ہمیں کہتے تھے کہ عید تمہیں رمضان میں مل جائے گی، کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو میں تم لوگوں کو عید رمضان میں دینا چاہتا ہوں. ہمیں ہمیشہ عید ایک دن پہلے مل جاتی تھی، 2 دن پہلے. جب مل جاتی تھی تو پھر کہتے تھے اب تم اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، پھر ہم ہی سے نکلواتے تھے. تو اس وقت تو دل بہت تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ کیا